کیا تراویح پڑھنا فرض، سنت، نفل یا کچھ اور ہے؟ آئیے ہم سنتے ہیں کچھ مفتی سے جو تراویح کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان مولانا کی تقریر پر حدیث کی روشنی میں۔ تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا ہے بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا آپ پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا۔ ان کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے اسلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا وہ اسی حدیث کا ہے۔ آپ نے اسلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نماز ہے سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا پھر حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ چلتا رہا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے یہ مسلم شریف سے انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے، بس یہ کہ ہر وہاں سے چلے گئے۔ یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ ذلکیٹ کیا۔ حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے بھی شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے۔ حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا، جسٹ ایک مستحب کے طور پر کیا، اور خود بھی وہ آگے تو نہیں پڑھی وہاں پر نماز۔ جب ہم یہ کہتے ہیں خود کو نہیں پڑھی، یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے کچھ تھے وہ کرتے نہیں۔ سچ جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی اسلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں۔ تو حضرت عمر تو نبی اسلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے کہ شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا کیا موقف ہے، کیونکہ ہم فقط پیغمبر اکرم اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے اتباع کے پابند ہیں۔ تراویح کہتے کسے ہیں؟ آج کی عام اصطلاح میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں نوافل کو جماعت سے ادا کرنا تراویح کہلاتا ہے۔ شیعہ تراویح اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ زمانے رسول میں ایسی کسی نماز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی نوافل کو جماعت سے ادا نہیں کیا، اور یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الکافی کی 8ویں جلد میں یہ خطبہ موجود ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضۃ وعلمتموہم ان اجتماعہم فی النوافل بدعہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ نماز واجب کے علاوہ کسی مستحب نماز کو جماعت سے ادا نہیں کیا جائے گا، اور نوافل کو جماعت سے ادا کرنا بدعت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو حق بات تھی سیرت رسول کے مطابق وہ لوگوں کو بتا دی۔ کیا باب مدینۃ العلم سے زیادہ بھی کوئی سیرت رسول اور سنت رسول کو جانتا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کو ادا کریں، مستحب نمازیں ہیں، قیام اللیل کریں، لیکن ایسے انجام دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین
मुताबिक। अलग नमाज है। मैंने जो बात कही थी लेकिन तरावी कोई अलग नमाज नहीं है, ये तहज्जुद की नमाज है। अब सवाल पैदा होता है क़यामुल लैल से मुराद क्या है। यहाँ पर मैं तरावी का जो पस मंज़र है वो बयान कर देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने क़यामुल लैल जो है उसे फर्ज नहीं कराया, ततव्वुअ। कुरान मजीद में भी उसका कोई जिक्र नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फर्ज करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तक़िल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकअतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का, वो पढ़ी और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई है। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है जो हम पढ़ते हैं 20 रकअतें इशा के साथ मुत्तसिल, इसका कोई जिक्र न दौर नबवी में है न दौर सिद्दीक़ अकबर में है। ये दौर हजरत उमर की खिलाफत में हुआ है, और हम भी कह सकते कितने साल के बाद हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर जो है वो 10 बरस है। हो सकता है 5 बरस के बाद हुआ हो, 6 बरस के बाद हुआ हो, 12 हुआ है उनके आयत। इसको आपने खुद बिदअत भी करार दिया, लेकिन बिदअत हसना, बिदअत किस एतबार से, लुग़वी एतबार, नई बात, इसलिए हुजूर के ज़माने में नहीं थी।